بہت اہم موضوع ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے عمران خان کی سزا کو، یہ اس سے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات نمودار ہوئے ہیں، آئندہ چل کے کیا کیفیت بن رہی ہے، یہ تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم فواد چودھری صاحب، سابق وزیر اطلاعات و نشریات، پی ٹی آئی سے مسلسل منسلک رہے ہیں اور پاکستان کے نامور سینئر صحافی، ایڈیٹر، بہت ہی مستند صحافی ہیں۔ محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، پہلے یہ فرمائیے گا کہ 1 سال بعد جو حکومت کا ہدف رہا تھا عمران خان کو گرفتار کر کے، اس زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ 4-5 دن بھی نہیں رہ پائیں گے، اور بہرحال ایک خیال یہ تھا کہ عمران خان کبھی سزا نہیں گزار سکتے، جیل نہیں گزار سکتے، مگر ظاہر ہے کہ بنیادی ہدف یہ تھا کہ عمران خان کی سیاست کو اور ان کی مقبولیت کو اور ان کی جماعت کی مقبولیت کی کمر توڑ دی جائے الیکشن کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرہیپس یہ اہداف تھے جو 1 سال کے دوران کے لیے کیے گئے تھے۔ ڈاؤن دا روڈ آج جب 1 سال یہ مکمل ہو گیا ہے شامی صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومتی اہداف تھے عمران خان کے حوالے سے وہ کس حد تک پورے ہوئے اور وہ مجموعی طور پہ سیاست پہ کس انداز سے اثر انداز ہوئے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی ہم سنتے تھے کہ یہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکیں گے، یہ تو مکھیوں اور مچھروں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف اقدامات شروع ہوئے تو اس وقت ہمارے کئی دوست کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایکسائز انسپیکٹر جو ہے اس کی مار ہے، وہ جائے گا تو اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بہادری سے جیل کاٹی، نواز شریف صاحب بھی جناب ایسی جیل میں رہے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا اور ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو سفر کرایا جاتا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی مشگافیاں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی کھسر پسر، ان کی تو یہ عادت ہے، ان کو تو یہ عادت ہے، ان کو یہ لت لگی ہوئی ہے، ان کو وہ لت لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے حریفوں کے دانت کھٹے کر دیے، پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں، اور انہوں نے یعنی کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی کہ ہاتھ باندھ دیے ہوں یا جوڑ لیے ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو ہمارے ہاں اڑائی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہمیں ان سے نکل جانا چاہیے اب۔ اور یہ جو جیل میں ڈالنا، لوگوں کو مقدمے قائم کرنا اور طرح طرح کے کئی مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ شوق فضول ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان میں اکثر جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے تشدد برداشت کیے ہیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی بڑی کڑی سزائیں گزاری ہیں۔ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں، جی بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں۔ دیکھیں کتنی وہ ان کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی جیل کے اندر، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں وہ نظر بندی کتنا عرصہ رہی، مولانا نصر اللہ خان پیرانہ سالی میں کتنے سال نظر بند رہے، اور پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے تو عبدالصمد اچکزئی کو دیکھ لیں جو محمود اچکزئی کے والد تھے، میرا خیال کم و بیش 16 سال جیل کاٹی ہوگی انہوں نے۔ خان عبدالغفار خان کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ان پہ لازم تھا کہ سسٹم کو درست کرتے، پروسیکیوشن کو درست کرتے، کوئی اس طرح کے مقدمات لوگوں پہ قائم نہ ہو سکتے، یہ سارا، اور یہ اس کا اہتمام کرتے کہ آئندہ یہ ظلم روا نہ رکھا جا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جو بھی جس نے مشکل جیل تو کاٹ لی، رہا ہوئے، اقتدار بھی مل گیا، لیکن سسٹم کو درست نہیں کیا اور اپنے حریف جو تھے ان کو پھر اسی دوزخ میں ڈالنے کی تیاری شروع کر دی۔ تو شامی صاحب، اس دوران جو سیاسی مقابلہ کیا عمران خان کا، ریاستی مقابلے کی تو ہم نے تفصیل سامنے رکھی، تمام مقدمات ناجائز بیٹی سے لے کے اور نہ جانے کیا کیا، عدت میں نکاح، تمام مقدمات لڑے، اور پھر اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اگر سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ پوری
ظاہر ہے نواز شریف صاحب خود یہاں پہ موجود ہیں، صاحبزادی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ان کے دوسرے ساتھی ہیں۔ سیاسی محاذ پر ہم نے الیکشن بھی دیکھ لیا، ظاہر الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے، اور اس کے بعد بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سیاسی جنگ میں عمران خان کو زیر کرنے کے بجائے ان کی مقبولیت کو بالا تر کر دیا۔ بہرحال جو بھی نظام ہوا، تو یہ تو بڑے جہاں دیدہ سیاستدان تھے، کیوں فیل ہوئے یہ؟ خان صاحب دیکھیں، آپ اگر اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں سب کانٹیننٹ کی، تو کسی سیاستدان کی سیاست جیل نے ختم نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کسی کو قید میں ڈالا ہو اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہو۔ ہاں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی سیاست کو 4 چاند لگے ہیں، اور دیکھیں کتنے کتنے لوگ، اب تاریخ میں ہم کہاں جائیں، تو عمران خان جو ہیں جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت وہ کمزور تھے، وہ اقتدار میں تھے، ان کے جو ایم این ایس جو ہیں، ایم پی ایس جو ہیں، اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے، وہ ضمنی انتخابات ہار رہے تھے، لوگ ان کی شکایتیں کر رہے تھے، لوگوں کی توقعات جو تھیں ان سے پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو ہی وہ اقتدار سے نکلے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ جو ہی ان پہ مقدمے قائم ہوئے ہیں، یہ تاثر ہوا ہے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو لوگوں نے ان کا سارا اقتدار جو ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کو سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نواز شریف جو ہیں وہ ملک بدر ہو گئے تھے، برسوں باہر رہے تھے، بے نظیر بھٹو جو تھیں ان کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا، برسوں باہر رہی تھیں، لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی سیاست جو ہے جب وہ واپس آئے تو نواز شریف کو بھی ووٹ ملے، محترمہ بے نظیر کو بھی ووٹ ملے، محترمہ بے نظیر بھی وزیر اعظم بنی، نواز شریف بھی وزیر اعظم بنے۔ تو یہ سیاست جو ہے نا وہ اقتدار ختم کر سکتا ہے، اور اس کو آپ مخالفت سے ختم نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کے مسائل جب حل نہیں کر سکیں گے تو وہ کمزور ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا، اور بے نظیر کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا۔ تو اس لیے مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے، اور ان کو موقع ملنا چاہیے، وہ میدان میں مقابلہ کریں، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ جتنا آپ ظلم کا اور زیادتی کا احساس دیں گے، جتنا یہ تاثر قائم ہوگا، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور وہ اتنا ہی ان کی سیاست جو ہے اس کو فروغ پاتی چلی جائے گی۔